بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا سوال قرآن کریم میں لفظ شیعہ کے متعلق کیا گیا ہے. سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ شیعہ اپنے مذہب کی صداقت کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ کہ نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے. تو قرآن و سنت کی روح سے واضح کریں کہ مندرجہ بالا آیت کا کیا مطلب ہے. کیا لفظ شیعہ قرآن میں کسی خاص فرقے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ناصر صاحب ہیں فالیہ سے، انہوں نے سوال کیا ہے. تو اس کے جواب کے سلسلے میں فضیلت الشیخ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ لفظ شیعہ کا معنی گروہ اور فرقہ ہے. قرآن مجید میں لفظ شیعہ کسی خاص مذہب کے لیے استعمال نہیں ہوا. شیعہ حضرات کا اپنے مذہب کی حقانیت کے لیے مندرجہ بالا آیت کو پیش کرنا قطعاً درست نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی گروہ ہے، نہ کہ موجودہ شیعہ. آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے. یعنی جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے نوح علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے. قرآن مجید میں جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر آیا ہے وہاں یوں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے اور نہ عیسائی، لیکن وہ تو ایک یکسو مسلم تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دین بیان کرتے ہوئے فرمایا حنیفا مسلما، یعنی یکسو ایک طرف توجہ کرنے والے مسلمان. اگر وہ مذہباً شیعہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیا ولکن کان شیعہ. لیکن قرآن میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مواقع پر لفظ شیعہ شریروں، فسادیوں اور فتنہ بازوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. سورۃ الحجر آیت نمبر 11. البتہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول اگلے شیعوں میں بھیجے اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر وہ ان سے مذاق کرتے تھے. اگر لفظ شیعہ سے مراد شیعہ فرقہ ہے تو پھر اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والے شیعہ تھے. تو اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسر عمار علی نے اپنی تفسیر عمدۃ البیان جلد 2 صفحہ 174 پر لکھا ہے کہ یہاں شیعہ سے مراد وہ کافر ہیں جو رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق اور ہنسی کیا کرتے تھے. سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا تم کو شیعہ بنا کر آپس میں لڑا دے. اگر لفظ شیعہ سے شیعہ فرقہ مراد ہے تو ان کے عذاب الہی میں گرفتار ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس آیت کے متعلق شیعہ مفسر عمار علی نے عمدۃ البیان جلد 1 صفحہ 353 پر لکھا ہے کہ اس آیت میں لفظ شیعہ شریروں، فسادیوں اور فتنہ بازوں پر بولا گیا ہے. اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ بنا ڈالا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو شیعہ بنانے والا فرعون تھا. اور اسی طرح اللہ سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. اور نماز قائم کرو اور مشرکوں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور تھے وہ شیعہ. اس آیت کی تفسیر میں شیعہ مفسر نے عمدۃ البیان جلد 3 صفحہ 13 میں لکھا ہے اس آیت میں شیعہ مشرکوں، بت پرستوں، دشمنان دین اور یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے. اور اسی طرح اللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور شیعہ ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت نے صراحت کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ جس فرقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہ ہو، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو مندرجہ بالا آیات میں لفظ شیعہ گروہ بندی کے معنی میں ہے، اصل میں یہ شیعہ فرقے کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر لفظ شیعہ سے خاص فرقہ مراد لیں تو خود سمجھ لیں کہ مذکورہ بالا یہ جو آیات ہیں ان میں شیعہ پھر کسے کہا گیا ہے۔ تو اسی پر انہوں نے اپنے جواب کو واضح کیا ہے، اور انشاءاللہ کل ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔